بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. آیات بینات کی تلاوت سے آج کے افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کیا محترم قاری محمد اقبال سعیدی صاحب نے. ناظرین، 92 نیوز چینل کے افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد محمود اظہری اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں ڈاکٹر زینب گوندل. ناظرین، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کی گھڑیاں ہیں اور اپنے آپ کو سنوارنے کا سنہری موقع ہے. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ روزے کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
اور وہ ہے زبان کی حفاظت۔ ناظرین، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان، ان سب کی تربیت کا نام ہے۔ بعض اوقات ایک میٹھا بول اور خاموشی کا ایک لمحہ اور ایک سچا قول کئی سینکڑوں نوافل اور کئی عبادات سے افضل ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مومن وہ ہے اور کامیابی اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو لغو باتوں سے، بیہودہ اور فضول باتوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو اپنے آپ کو لغو باتوں سے بچاتے ہیں۔ اور لغو کہتے ہیں ہر وہ قول، فعل، ہر وہ چیز جس میں کوئی بھی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ناظرین، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے روزے اور اپنے روزوں کو ہم زبان سے محفوظ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات چند لمحوں کی گفتگو ہماری ساری نیکیوں کو اور روزوں کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور رمضان المبارک یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں غیبت سے بچنا ہے، کیونکہ غیبت یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچنا ہے، کیونکہ جھوٹ دل کے اندر تاریکی پیدا کرتا ہے۔ چغلی سے بچنا ہے، کیونکہ چغلی یہ دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو زبان ہے یہ دل کا آئینہ ہوتی ہے، اگر زبان سنور جائے تو دل سنور جاتا ہے، اور اگر دل سنور جائے تو عمل سنور جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان کا ایک جو خوبی ہے اور اس کا جو حسن ہے وہ خاموشی بھی ہے۔ وہ خاموشی جو آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، وہ خاموشی جو دلوں کو قریب کرتی ہے، اور وہ خاموشی جو گناہ سے بچاتی ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے خاموش رہنا، چپ رہنا، اور کسی کے عیب کو دیکھ کر بھی اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لینا، یہ وہ خاموشی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من سکت فقد نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ خاموشی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یا کوئی اچھی بات ہے تو وہ کرے، نہیں تو وہ خاموش رہے۔ اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، حسن سلوک والی بات کرو، لوگوں کو جوڑنے والی بات کرو، توڑنے والی بات نہ کرو۔ پردہ پوشی کرو لوگوں کی، اگر کوئی عیب دیکھ رہے ہیں عیب جوئی نہ کریں بلکہ پردہ پوشی کریں۔ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ دلیل یہ ہے، جواز یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ رحمت رمضان
آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں نہ وہ چیز نظر آتی ہے نہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہماری زندگی بنانے اور بگاڑنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ زبان ہی ہے جو انسان کو یا تو تخت پہ بٹھا دیتی ہے یا اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ وہ زبان ہی ہے جو انسان کے کردار کے بارے میں بتاتی ہے، جو انسان کے خاندان کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ زبان ہی ہے جس نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی شناخت کیا ہے۔ تو اس زبان کو جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ سوچنا جو ہے وہ لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہے، وہ صرف بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ کسی اور کی زندگی پہ کیا کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ برا بھی مت کیجیے، کسی کے بارے میں آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو کسی کے بارے میں بری بات بھی مت کیجیے۔ میں یہاں پر ایک اہم نقطے پہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ آج کل لوگوں کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، آپ اس پہ جو چاہیں جیسے چاہیں بات کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ حق دے دیا گیا ہے، اگلے نے اپنی کوئی تصویر لگائی ہے، کوئی ویڈیو لگائی ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے اور آپ کا حق ہے جو آپ کا دل کرے گا آپ اس پہ بات کریں گے۔ یقین کیجئے آپ کا ایک جملہ کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے اور کسی کی زندگی کو سنوار بھی سکتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے یہ پبلک کرٹیسزم کے پیچھے اپنے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ وہ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ صرف اس کرٹیسزم کی وجہ سے بند کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اپنی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہمیں اپنا دکھ، اپنی پریشانی تو نظر آتا ہے لیکن دوسرے کی دفعہ جب آتی ہے تب ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری بات آتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جب ہم کسی کی پکچر پہ، کسی کی بات پہ کمنٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اس کی زندگی پہ کس قدر جو ہے وہ برا اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو یہ زبان ہی ہے جو انسان کی زندگی کو، اس کی تقدیر کو بالکل بدل سکتی ہے۔ ایک جملہ جو ہے نا، ایک جملہ وہ کسی کا گھر برباد کر سکتا ہے اور ایک اچھی بات یقین کریں کسی کا پورا دن سنوار سکتی ہے۔ جی بہت خوبصورت ڈاکٹر زینب نے باتیں کی ہیں، اور آج کے اس ٹرانسمیشن میں ہم نے ناظرین کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر موجود ہیں۔ میں آپ سے ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں ممتاز اسلامی اسکالر مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈی جی لائبریری پنجاب محترم کاشف منظور صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم سید اعجاز بخاری صاحب، یہ لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر امبرین گل صاحبہ، اور یہ ماہر نفسیات ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں محمد ریحان روفی اور ہم نوا، اور کچن میں ہمارے پاس ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ۔ شیف صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ہمیں اچھا کرنے کے لیے آج کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہمارے کچن میں بہت اچھا اور فرینڈلی ریسپی بننے جا رہی ہیں جو کہ ہمارے آج کے افطار کو اور بھی اسپیشل بنا دیں گی۔ جیسے کہ ہم بات کریں ویجیٹیبلس کی، تو ویجیٹیبل کی بہت ساری ویریشنز ہیں، تو آج ہم ڈفرینٹ کوزینس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ٹرکش کوزین آ گیا، اٹیلین کوزین آ گیا، تو میں اس کو تھوڑا دیسی فیوژن میں لے کر آؤں گی۔ آج ہم بنا رہے ہیں ٹورٹیلا ریپس، جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے اور بہت شوق سے باہر کھاتے ہیں، تو اس کو گھر بھی ہم بنائیں گے آج۔ ٹورٹیلا ریپس بچوں کو تو پسند ہے، لیکن اکثر دادیاں نانیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ایک ہی کچی روٹی، لیکن ان کے لیے کہ وہ گھر کی روٹی بنا کے اسی چیز کو آپ اس میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ روٹیوں کی بھی بہت ساری ویریشنز ہیں، لیکن آج ہم جو بنا رہے ہیں ہمارے پاس جو ٹورٹیلا ریپس پڑے ہوئے ہیں، اس کو میں کٹ کر کے اس کو ایسے ہم پریزنٹ کریں گے، اس میں ساری فلنگ کریں گے۔ اس میں فلنگز ہمارے پاس ہوں گی، سلاد کے پتے ہیں جس میں ہمارے پاس گاجر ہے، کھیرے ہیں، ساتھ میں بند گوبھی ہے، ایک اس کی وائٹ طحینی ساس بناؤں گی، ساتھ میں اس کے میں بناؤں گی ریڈ ساس، ساتھ میں بناؤں گی منٹ ساس۔ اس کو کمبینیشن کر کے اس کو پیک کر کے ریپ کر کے اس کو ڈسپلے میں ہم لگائیں گے تاکہ بچے یا بڑے جو بھی اس کو افطار میں اپنی
ٹیبل پہ لگائے تو اچھے طرح سے بڑا ہیلدی ہے کہ ساری ویجیٹیبلز اس میں آ گئی ہیں. جی بالکل. ساتھ میں اگر ہم بات کریں گے مین کورس کی تو وائٹ اس میں ہم ہانڈی بنائیں گے جس میں ہم کریم کی ایڈ کریں گے, ساتھ میں اس میں ایڈ کریں گے گری کا پاؤڈر, اور ساتھ میں اس میں دہی کو مکس کر کے ہم اس کا انہینس جو اس کا فلیور وہ نکالیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی ہماری ڈرنک ہے وہ بہت ہی سیزن کے جو بھی فروٹس آتے ہیں وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمیں ضرور ایک دفعہ پینا چاہیے. تو انار کا سیزن ہے تو انار کا ایک پومگرینیٹ فیس بنے گا, اس میں آپ چاہیں تو لیمن کے ساتھ بھی ایڈنگ کر سکتے ہیں. اور ایک اور ٹپ بتانا چاہوں گی کہ جو گھر میں اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں کہ انار کا جوس بنائے, تو انار کا جو کلر بیسیکلی آتا ہے وہ چقندر کے ساتھ مکس کرنے سے وہ کلرز کا ریڈ نکلے گا. اس کو پہلے اس کا جوس ہم نکالتے ہیں, جوس نکالنے کے بعد اس کو ہم پکاتے ہیں, پھر اس کو ہم فریز کرتے ہیں. وہ کمبینیشن آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بالکل. تو شیف صاحبہ آپ شروع کریں, ہم تھوڑی دیر میں آپ سے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے فسان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں, لا الہ الا اللہ,
से आला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, कलाम इकबाल का हो और पढ़ने वाले रेहान रूफ़ी साहब हों तो सहर तारी होना आम सी बात है। माशाअल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। क़िबला मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ आम तासुर लोगों के यहाँ ये है कि अगर आप इबादत पर अमल कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तो आप गोया के दीन को आपने प्रैक्टिस में ले लिया और ये कुल दीन है। और जो समाजी रवैये हैं, जो गुफ्तगू से मुतालिक आदाब हैं, जो आपके खाने पीने से मुतालिक अहकाम है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं होती है। तो आज हमें बताइए कि इस्लाम ने ज़ुबान की हिफाजत से मुतालिक क्या अहकामात दिए हैं और जो फ़ुज़ूल और बेहुदा गुफ्तगू है उससे बचने के लिए क्या अहकाम दिए हैं और उसके ऊपर क्या वईद सुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बान के इस्तेमाल के हवाले से बहुत जामे आपने और डॉक्टर साहबा ने गुफ्तगू की है। ज़बान हमारा कोई निजी मामला नहीं है कि जो चाह बोल लिया। जी, हमारे पैदा करने वाले ने ज़बान के इस्तेमाल के हवाले से हमें SOPs दिए हैं। क्या बात, क्या बात। और इस वक्त जितना ख़ानदानों में या सोसाइटी में फ़साद ज़बान के सबब से है, वो उन तमाम SOPs की पामाली की वजह से ही है। बहुत अहम बात है, बिल्कुल। अगर अल्लाह रसूल के हुक्म का लिहाज रखा होता, ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल होता, तो मैं दावे से कहता हूँ ये जो 95% झगड़े हैं ये पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज में हमें ज़बान की हिफाजत के मुख्तलिफ़ पैराए में हुक्म दिए। कहीं बराह रास्त बताया, कहीं मॉनिटरिंग का तंबीह की कि तुम पर हो रही है, कहीं बताया कि आखिरत में तुम्हें इसका क्या खामियाजा भुगतना होगा। जी, चुनाचे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कौले सदीद करो। कौले सदीद कहते हैं सीधी, सच्ची, दुरुस्त और मुफीद बात, सुभान, जिसमें ये चार चीज़ें हों, सीधी, सच्ची, मुफीद और दुरुस्त बात हो, इसको कौले सदीद कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से डरते हुए जब भी बोलो तो ऐसी सच्ची, दुरुस्त और सीधी और मुफीद बात करो। यूँ ही अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ काबिल तारीफ़ मोमिन है कौन, उसकी क्या निशानी है कि जो जिसको अल्लाह पसंद करता है। फरमाया उसकी निशानी ये है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो बेहुदा बात से बचे, जी, फजूल कलाम से बचे, और जो चाहे वो कलाम किज़्ब वाला हो, झूठा हो, या किसी को अज़ियत देने वाला हो, तो हर वो कलाम जो गैर मुफीद हो या बेहुदगी में ज़ुमरे में आए, तुम उस सब से एराज़ करो। तीसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जी, बंदा मोमिन ख्याल रखना, जी, जो बात तू अपने मुंह से करता है, तेरे साथ हमने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, वो तेरे हर कौल को नोट कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसीलिए ये बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति यहवी बिहा फिन्नार अल्लाह, अबअद मिम्मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाह, फरमाया बंदा एक मुंह से बात करता है, सोचता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जी में आया बात बोल दी। हुज़ूर ने फरमाया उस एक बात की वजह से उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, इतना नीचे जितना मशरिक़ से मग़रिब तक का फैसला है,
اور اس بات پہ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن بات ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے نزدیک اللہ کے رسول علیہ السلام کی کہی ہوئی بات حرف آخر ہے، اور اس سے زیادہ سچی اور صاف بات اور فائدہ مند بات اور نہیں ہو سکتی. بالکل. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. اللہ. کسی مومن، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل کامل نہ ہو. اور پھر فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اللہ. اور فرمایا کسی کا دل اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو جائے. زبان ٹھیک ہوگی تو دل ٹھیک ہوگا، اور دل ٹھیک ہوگا تو ایمان کامل ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. کاشف صاحب، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اور بہت وضاحت کے ساتھ جو گفتگو کے آداب ہیں اور بیہودہ اور فضول گفتگو سے بچنا، اس میں جو قرآن سنت میں وعید بھی آئی ہے، اس کی وضاحت کی. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو گفتگو میں درست الفاظ کا انتخاب کرنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کم گفتگو کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور خاموشی یہ ذریعہ نجات کیوں ہے اور کیسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مفتی صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی، قرآن حدیث کے حوالے دیے. اگر ہم جدید نفسیات اور جدید سوشل سائنسز کے روپ سے دیکھیں تو کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے اوپر بے شمار باتیں ہو چکی ہیں جی. اور اس میں خاموشی بھی ایک زبان ہے، بلکہ خاموشی اتنی بڑی پاورفل زبان ہے کہ یہ اپنا جب کام کرتی ہے تو یہ بظاہر کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثرات دھماکہ خیز ہوتے ہیں. تو خاموشی کو اگر اس طرح سے سمجھ لیا جائے تو ہمیں جب ہم اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کچھ نہ کہہ کے اتنے زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے الفاظ کا کیا میننگ ہوگا. اس سے پہلے مفتی صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم رمضان میں اس وقت بیٹھے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز زبان ہے کہ آپ اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے. اس کے ساتھ ایک حدیث ہے بڑی معروف کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو سلامتی کا جو پہلا ایک قدم ہے وہ زبان سے ہی چلتا ہے، اس کے بعد ہاتھ یا جسم کے دوسرے اعضاء آتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میں یضمن لہم ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہم الجنہ، کہ جو کوئی مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، اور جو کوئی مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے پیروں کے درمیان ہے، اس کے دانتوں کے درمیان ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی بڑی ضمانت ہے، اور یہ ضمانت دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ضامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بات کی اہمیت کیا ہے. تو میں یہ ظاہر علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، میں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھا ہے، پروفیشنل لائف میں بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی زبان کا بہترین استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ خاموشی کو استعمال کر کے ہو، چاہے وہ الفاظ کا جچا تلا استعمال ہو، ٹو دی پوائنٹ بات وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی طاقت سے واقف ہوں. الفاظ بنیادی طور پر چیر پھاڑ نہیں کرتے، لیکن ان میں صلاحیت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ قولوا للناس حسنا. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جیسے ہمیں ہدایت ہے کہ السلام علیکم کہیں جاتے ہوئے، اب خدا حافظ کہیں، تو یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ انتہائی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ تلخ زبان استعمال کرتے ہیں، یا جو ہمارے ہاں گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ
جو نقصان ہے وہ زبان کے اسی استعمال سے ہوتا ہے. ابھی ہماری پروفیشنل لائف میں جو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں, ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں, جب ہم ان کی تہہ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا, بلکہ اس میں زبان اور گالیاں یا اس طرح کی نازیبا الفاظ کی آمیزش نے اس پورے مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا. تو وہ پیچیدگی جو ہے وہ زبان کا اگر ایلیمنٹ اس میں سے نکال دیا جائے تو باقی نیچے سادہ مسئلہ رہ جاتا ہے. مجھے ان کی بات سے حضرت علی کا ایک قول یاد آیا. آپ نے فرمایا جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار کا زخم بھرا جاتا ہے لیکن زبان جو زخم دیتی ہے وہ بھرا نہیں جاتا. بالکل, بہت شکریہ. زبان کی کرواہٹ جو ہے وہ کس طرح سے پورے گھر یا معاشرے کا سکون جو ہے اس کو خراب کر سکتی ہے, اور اگر زبان سنور جائے تو یہ معاشرہ کیسے سنور سکتا ہے؟ بہت خوبصورت بات ہے. ایک تو بہت شکریہ, مہربانی آپ نے دعوت دی. میں نے آج سے کئی برس پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں. لفظ شاید اتنی تکلیف نہ دیں جتنا لہجہ دیتا ہے. اور یہ میں نے تب لکھا تھا جب میں ایک ہیڈ ماسٹرز کو ٹریننگ کرا رہا تھا, تو اس میں میں نے ان سے کہا کہ اب ہفتے کا دن ہے تو اب آپ لوگوں نے واپس چلے جانا ہے. 4 ہفتے بعد وہ واپس جا رہے تھے ٹریننگ کے, تو میں نے کہا بیگمات کے لیے سوٹ ووٹ لے کر جائیے گا, اس سے ذرا وہ خوش ہوں گی, محبت ویسے بھی تحفے سے بڑھتی. تو صاحب کھڑے ہوئے مفتی صاحب, اور وہ فرماتے لے کے جانے ہونے جی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جس طرح آپ نے مجھے بتایا ہے اور جس طرح آپ دیتے ہوں گے اندازہ ہو گیا ہے ہمیں, تو آپ یہ جو لے کے جانے ہونی ہے جی, اس سے آپ نے بتا دیا تحفہ دیتے کیسے ہوں گے. تو آپ کا جو لب و لہجہ ہے ہی وہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قابل اجمیری غضب کے شاعر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے طرز کلام سے قابل کتنے وحشی ادیب ہوتے. واہ واہ واہ. تو میرے نبی کا طرز کلام ہی تو تھا اور وہ سب کے ساتھ اسی طرز پر تھا. تو معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ جب لمحہ بھر کو رک جاتے ہیں, کہ اس کو جواب دینے سے پہلے رک جانا بھی جواب دینے سے بچا دیتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے ہم کلام ہوتا ہے, آپ اس کے سوال کے درمیان ہی آپ اپنا جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کب بات کرنی ہے. تو جب آپ اپنے ہاں بات کو ٹھہرنے نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے؟ وہی نکلیں گے جو آپ کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور میں چونکہ میرا کپل کوچنگ کے ساتھ تعلق ہے, میں نے کو 15,000 سے زیادہ کپل کوچ کیا ہے, تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جس طرح مفتی صاحب اس وقت فرما رہے تھے, آپ نے بھی ابتدائی میں فرمایا یہ بات کی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں وہ زبان کے ہی ہوتے ہیں. صحیح بات. اور وہ جب وہاں سے تو معاشرے نے پنپنا اور پھلنا پھولنا ہے, تو جب آپ ادھر اپنے معاملات کو درست کر لیں گے تو معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے میں عرض یہ کروں گا کہ کم از کم 30 سیکنڈ کا وقفہ دے دے جواب دینے میں. بہت اہم بات کیا. سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے, آپ سنبھل جاتے ہیں تو آپ سنبھال لیتے ہیں رشتے کو. بالکل. اور یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نارملی یہ چیزیں اس طرز پر نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحبہ, زبان کی جو کرواہٹ ہے وہ نفسیات اور اسباب پہ کس طرح سے, نفسیات پہ کیسے اثر انداز کرتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا زینب, میں اس کو تھوڑا سا ذرا جو کرکس بتاؤں گی جو آج ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے نفسیات کی بات کی, سنس آئی ایم اے سائیکالوجسٹ تو میں اس کو انسان کی نفسیات کے ریفرنس سے یا اس کانٹیکسٹ میں بتاؤں گی. بات ہم سب کی روٹ کوز ایک ہی جگہ آتی ہے. آج کل ایک ٹیکنیک جس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے وہ ہے مائنڈفلنس اپروچ. اب اس کا اگر میں آسان الفاظ میں کروں, مائنڈفل مینس کہ یو شوڈ بی مائنڈفل وین یو ٹاک. جب آپ بات کریں تو اس سے پہلے, جیسے ابھی جاز صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے رکیں, سوچیں, ایک پاز دیں, جس کے بعد جس کو بولتے ہیں کہ یو گیٹ اویئر, آپ انسائٹ آپ کے اندر آتی ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. اس کو میں اس کے ساتھ لنک اپ کروں گی کہ ہمارے سائیکالوجی میں ایک تھراپیوٹک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے, CBT, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. کوگنیٹو کا مطلب آسان الفاظ میں کیا ہے؟ سوچنا. بالکل. جب ہم, آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سوچتے ہیں. تو کوگنیشنز مینس سوچنا, بیہیویئر مینس ہمارا ایکشن. یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا ایکشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آر ایکشنز آر بینگ کنٹرولڈ بائی واٹ وی تھنک, جو ہم سوچتے ہیں. مجھے اتنا تو نہیں جتنا مفتی صاحب ان سب کو ماشاءاللہ بہت نالج ہے. الاعمال بالنیات, سو جو وین آئی ڈو دا ریسرچ تو یور ایکشنز آر بیسڈ آن یور واٹ یو تھنک. تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ بیس کر رہے ہیں جو ہم سوچتے ہیں. تو میرا خیال ہے بات کرنے سے بھی پہلے جو فرسٹ اسٹیپ آتا ہے, جو مفتی صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی, کہ جو آپ جب تک دل کے اندر صفائی اپنی نہیں کریں گے, آپ اپنی انٹرنل کلینزنگ نہیں کریں گے, وہ انٹرنل کلینزنگ کے بعد پھر جب آپ بات کریں گے تو اس میں ایک پیورٹی جو ہے وہ آتی ہے. بے شک. سیکنڈ, یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے کہا کہ یہ جو کڑواہٹ ہے, بٹرنس, اس میں 2-3 چیزیں جیسے ابھی بات ہوئی کہ جو لہجے ہوتے ہیں, ہمارا جو بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ یوزلی
کریکٹیو نہیں ہوتا, وہ زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سائیکاسٹک وے میں طنز کرتے ہیں. طنز نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہے, آپ نے اپنے جو انٹروڈکشن میں بھی بولا کہ ہم نے غیبت, چغلی, یہ وہ تو جو ہمارے جینزیز اور جو الفاظ ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ اس کا آسان الفاظ میں جو یہ وہ چیز وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو سوچنے سے جو, اگین میں اس کو کہوں گی کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی بات کو کنوے کرنا ہے اور پیچھے بات نہیں کرنی ہے. اگر ہمیں کسی سے, فار ایگزامپل مجھے اجازت سے کوئی ایشو ہے یا مجھے زینب آپ سے کوئی ایشو ہے, تو انسٹیڈ آف ٹاکنگ ٹو اے تھرڈ پرسن مجھے چاہیے کہ میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن اس انسان کے ساتھ کروں. ڈاکٹر صاحبہ یہی تو پرابلم ہے آج کل کا, ہم اسی میں تو نہیں کر پا رہے کنٹرول, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جو پرابلمز ہیں ان سے بچیں. ملتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. کمال خلاق ذات اس کی, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. وہ شرح احکام حق تعالی, وہ خود ہی قانون خود حوالہ, وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری, وہ آپ مہتاب آپ حالا, وہ عکس بھی اور آئینہ بھی, وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی, وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا, دیا بھی کامل نظام اس نے, اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی, وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جو اپنا دامن
بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے جو تیغ زن سے لڑے نہتا جو غالب آ کر بھی صلح کر لے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کے نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر 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 ہے. مفتی صاحب، ہم میں سے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین مسلمان کس کو قرار دیا اور اس کی پہچان کیا ہے، اور اسی طرح جو اخلاقی برائیاں ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ، اس کی ممانعت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا احکام ہیں، اور خاص طور پر زبان کو کنٹرول رکھنے کا جو نبوی طریقہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جی یا ہمارے گلی محلوں، خاندانوں، معاشروں میں جو جھگڑے ہیں اس کا بنیادی سبب زبان کا عدم احتیاط سے استعمال ہے. درست بات. بلکہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہوں جی. تو گزشتہ چند برسوں سے ہمارا کلچر بالکل چینج ہو گیا ہے. ہم تقریباً کو 10 سے 15 سال پہلے ایسے نہیں تھے. جس قدر شدت ہمارے لہجوں میں اور کلام میں ابھی آئی، اور اس کی بنیادی ذمہ داری ہمارے قوم کے لیڈروں اور سیاستدانوں پر پڑتی ہے. ان کی آپس کی گالم گلوچ، سیاسی تبرے، ایک دوسرے پر سچی اور جھوٹی مکس تنقید، ان کی جتنی اشتعال انگیزی تھی اس کے اثرات ان کے فالورز پر پڑے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر گلی میں مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں. ان کے ٹمپریچر کے ہائی ہونے سے ساری سوسائٹی بدل گئی. اور مفتی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم. جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں تھا. اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ چینج ہوا ہے، اور اتنا چینج ہوا ہے کہ اب نو عمر نوجوان بھی اٹھ کر بزرگ کی پگڑی کھینچ لے، اس کی عزت اچھال دے، اس کی کوئی تمیز اب باقی نہیں رہی. جہاں تک ہمارے دینی احکامات کا تعلق ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے. ایک اور بات میں عرض کر دوں، اور یہ جو آپ نے کہا نا غیبت، جی یہ بھی زبان کا ناجائز استعمال ہے. درست. چغلی یہ بھی ناجائز استعمال ہے. جھوٹ یہ بھی ناجائز استعمال ہے. بہتان یہ بھی ناجائز استعمال ہے. گویا کہ ہر گناہ کے پیچھے زبان اپنا کام کر رہی ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام سے جب ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، بندے کو کون سا گناہ، کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جائے گی، تو حضور نے 2 چیزوں کا نام لیا. پہلی فرمایا زبان، اور دوسرا فرمایا اس کی بے حیائی. اور دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح کا ایک اور فرمان بھی موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہی بات ارشاد فرمائی کہ زبان جہنم میں جانے کا بہت بڑا مؤثر ذریعہ بنے گی. اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے زبان اور لہجوں کو کنٹرول میں رکھیں. جی اس سے آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا, آپ کے بچے برداشت سیکھیں گے. دیکھیں نا, سب سے زیادہ زور ہمارے دین میں دیا گیا ہے تحمل پر, جی اور تحمل روح ہے کامیاب ریلیشن کی. اگر تحمل نہیں ہے تو پھر جھگڑا ہے, پھر ناراضگی ہے, پھر رنجش ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کاشف صاحب, جو ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں, جو گفتگو کرتے ہیں, کیا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا؟ اور زبان کو شریعت کے تابع کیسے کیا جائے, اس کی کچھ چیزیں آپ بتائیں گے. اور آخر میں جو ہمارے صوفیاء کے ہاں اسلوب اور منہج تھا تربیت کا, خاص طور پر گفتگو کے حوالے سے, وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل, صوفیہ نے تربیت کے حوالے سے ہمیں ان کی ملفوظات میں اور ان کی کتابوں میں بے شمار اقوال بھی ملتے ہیں, واقعات بھی ملتے ہیں. زبان انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے, زبان انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے. اور ہماری جس طرح سے حضرت علی کا ایک ارشاد ہے کہ قولوا لتعارفوا, کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ بڑی جامع قسم کی بات ہے کہ جب تک آپ چپ رہتے ہیں تو آپ کی شخصیت آپ کی زبان کے نیچے چھپی رہتی ہے. اور جو ہی آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنا اظہار کر دیتے ہیں اور آپ کا کھرا کھوٹا سامنے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے صوفیاء کی محافل میں دیکھا جائے تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک کبار صوفی تھے, ان کی محفل میں ایک صاحب موجود رہتے تھے اور وہ بڑا طویل عرصہ گزر گیا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو ایک دفعہ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اتنے عرصے سے میرے پاس آ رہے ہو اور یہ محفلیں ہماری اٹینڈ کرتے ہو, تو کوئی بات کرو, کوئی سوال ہی کرو تاکہ تمہارا پتہ چلے تم کتنے پانی میں ہو. تو اس نے ایک سوال کیا کہ افطار کب کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے. تو اس نے اگلا سوال یہ داغ دیا کہ اگر عشاء کے بعد تک سورج غروب نہ ہو, تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہاری خاموشی بہتر تھی اور تم اپنا زبان کو جو اپنے دانتوں کے درمیان دبا کے رکھے ہوئے تھے, یہ تمہارے حق میں بہت ہی مستحسن فعل تھا. تو زبان کے نیچے انسان چھپا ہوتا ہے. عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مسائل خاموشی سے پیدا نہیں ہوتے جتنے ہمارے الفاظ کی ادائیگی سے پیدا ہوتے ہیں. میں چونکہ کمیونیکیشن کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور مینجمنٹ اس کے علاوہ سول سروس میں ہوں, تو میں زبان کی وجہ سے اکثر چیزیں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو بہت سارے انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہیں ہوتے. جیسے گھر میں بچوں کی لڑائی سے شروع ہونے والے واقعات, اور ریلیشن شپس کے اندر کسی بھی فریق کی غیر مختار ایک ایسا چناؤ الفاظ کا کرنا جو اگلے کے دل کو ہرٹ کرے. اسی طرح سے جب ہم مفتی صاحب نے بڑی عمدہ بات کی, جس طرح میں آنے لگا تھا, جھوٹ, غصہ, یہ شروع ہی زبان سے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو زوما ہیں جن کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تربیت دے رہے ہیں کہ جب وہ بڑے بڑے فورمز کے اوپر اور پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی بات اس طریقے سے رکھتے ہیں, تو آج تو ہم اپنے بچوں کو بتانے کے قابل شاید نہیں رہے کہ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں, ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اس پہ اقوال بھی بے شمار ہیں کہ خاموشی سننا ہے اور بولنا چاندی ہے. ہم اپنی زندگی میں بھی اگر ہم اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں یا کسی بھی محفل میں ہم بیٹھے ہیں, تو نہ بولنے والا بندہ یا کم بولنے والا بندہ ہمیشہ ہمیں زیادہ معزز لگتا ہے. اس کی شخصیت کا وقار اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادہ بولنا, زیادہ ہنسنا, جس میں زبان ہی استعمال ہوتی ہے, اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے, اس لیے کہ وہ زیادہ سنیں اور کم بولیں. بہت شکریہ آپ کا. شاید یہی ہمارا زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں. تو ہماری جو موجودہ نسل ہے وہ اس معاملے میں کہاں کھڑی ہے؟ تعلیمی ادارے جو ہیں یا تربیتی ادارے جو ہیں, ان کا کیا کردار ہے؟ اساتذہ یا گھر والے کس طرح سے ان کو سکھائیں چیزیں؟ دیکھیں, اگر وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے تو شاید اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ضرورت نہیں رہنی تھی. نہیں وہ کردار ادا کر رہے. باقی ایک بات مفتی صاحب نے فرمائی, تحمل اور بردبار, میں اس کے بعد پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ہمارے ہاں نا اکثر صبر کے نام پہ جبر کیا جاتا ہے. اب جب آپ نام صبر کا استعمال کر رہے ہیں اور اندر جبر کر کے بیٹھے ہو تو پھر آپ سکون میں تو نہیں ہوتے.
اور جب آپ سکون میں نہیں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ کیسے سکون میں ہو سکتے ہیں؟ صحیح بات. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر میں امن میں ہوں تو میں امن یقینی بنا سکتا ہوں. جی. تو سب سے پہلے مجھے اپنے امن کو یقینی بنانا ہے، اور یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. یہ میں اپنی اصلاح پہلے کر رہا ہوں. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا جن زی کا یا نئی نسل کا، تو میں آپ کو ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں. میں نے اپنے میرا بچہ ہے 14 برس کا، میں نے اسے اسکول ہی نہیں بھیجا اور وہ اے لیول کر گیا ہے. زبردست. میں تفہیم کو اہمیت دیتا ہوں. دیکھیے رب کائنات کی عظیم ترین کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہدایت کی اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، لیکن ہدایت ہر ایک کے حصے میں کیوں نہیں آ رہی؟ چونکہ تفہیم جو جڑی ہے وہ ہمارے حصے میں نہیں آ پا رہی. میں نے اپنے بچے کو کہا بیٹا مجھے تم پڑھ کے اپنی زبان میں بتا دو کہ تمہیں جو سمجھ آئی ہے، تو پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے. قبلہ دیکھیے ہمارے ہاں میتھس جو ہے جو پوری دنیا میں کرائی جاتی ہے، ہمارے ہاں وہ بھی پڑھائی جاتی ہے. بالکل. تو جب کرائی جانے والی چیز پڑھائی جا رہی ہو تو اس کے نتائج آپ کے سامنے، ہمارے سامنے. پہلے جب یہ مدارس میں پڑھایا جاتا تو فارسی اس لیے پڑھائی جاتی تھی کہ عربی گرامر جو سمجھنی ہوتی تھی وہ فارسی میں ہوتی تھی. مفتی صاحب شاید، اب تو خیر بدل گیا اس معاملہ، پہلے یہ ہوتا تھا سلسلہ. تو ہمارے ادارے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیے قبلہ، سویرے ایک صاحب آئے، 45 منٹ انہوں نے بچے کے دماغ میں اسلامیات بھری، ابھی وہ پروسیس نہیں ہوئی، بایولوجی والے تشریف لے آئے، پھر وہ پروسیس نہیں ہوئی، پھر اردو والے تشریف لے آئے. اور وہ اتنے لوگ جب اس کے دماغ میں وہ کھچڑی پکا کے جاتے ہیں، وہ کہاں پر؟ تو اس کے پھر نتائج کیا نکل کر آ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بچوں کو وہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی جو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور جو چپ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ایک ہے نا کہ تمہاری خاموشی ایک دن ہماری جان لے لے گی. تو خاموشی میں بھی جان لینے کی ساحت وہ ہوتی ہے. اور اکثر جب بیگمات تشریف لاتی ہیں مختلف مجھ سے بات کرنے کے لیے کہ ہمارے شوہر، تو ایک لفظ پنجابی کا استعمال ہوتا ہے گنگی بدماشی. وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ بات ہی نہیں کر رہا، اس کے اوپر مجھے زیادہ چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے. اور ادھر ساس کیا کہتی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے دل دا بڑا چنگا ہے تو منہ دا کوڑا ہے. تو اصل میں رشتے منہ کی کڑواہٹ، زبان کی کڑواہٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب آپ اسے اس طرز پر دیکھیں گے تو نتائج آپ کے ہمارے بہت زیادہ بہتر ہوں گے. اور تفہیم تفہیم تفہیم، تبھی ہمیں درس ملے گا کہ خاموشی اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور جس کو حیوان ناطق کہہ دیا گیا ہو اس کو تو کلام کا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. بہت خوبصورت. غیبت، جھوٹ اور چغلی جیسی بیماریاں جو ہیں، یہ نفسیات اس کو کس طرح دیکھتی ہے کہ کیوں اتنا زیادہ لوگوں میں یہ آج کل رجحان بڑھ گیا ہے؟ زینب اس میں 2 فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو میں ہائل آؤٹ کروں گی کہ ہماری جو ڈسکشن ابھی ہو رہی ہے اس کے اندر ہم 2 چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، خاموشی کو اور سائلنٹ ٹریٹمنٹ کو. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. خاموشی یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں آپ ارریلیونٹ بات مت کریں، آپ ارریلیونٹ جسٹیفیکیشنز مت دیں. لیکن اگر آپ کسی کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اسی زمرے میں آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کو کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے جیسے کپلز کہتے ہیں آج کل کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سپاؤز ہے اور وہ یہ نئے جو سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ آ رہا ہے وہ ان کو یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ کی نہیں اپنے سپاؤز کے ساتھ بن رہی ہے، اگر آپ نے کسی کو کوئی لیسن دینا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں اور ان سے بات مت کریں. یہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. سائلنٹ ٹریٹمنٹ از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی. نمبر 2 نقصان دہ ہے. اچھا اس میں پتہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں آپ اپنے ایموشنز کو ریپریس کر رہے ہیں، ان کو دبا رہے ہیں. اور اگر آپ اپنے ایموشنز کو دبا رہے ہیں تو اس سے آپ کو انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن ہوئے گا. اور اگر آپ ڈپریسڈ ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پرسکون اور خوش نہیں رکھ سکتے، بیکاز یو کانٹ شیئر اینی تھنگ اف یو ڈونٹ ہیو. Let's say if I ask you to give me 50 rupees and if your pocket is empty, you can't share it. Simply if you're not peaceful from inside, this is for all, not for Gen Zs. ہم بار بار Gen Zs کو کہتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیں گے. So this is for everyone کہ جب تک ہم وہ چیز شیئر نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو خاموشی کو پلیز کنفیوز مت کریے with the silent treatment. آج کل کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ نئی اسٹریٹجیز لے کے کیا کرتے ہیں، گھر آ کے جی صوفے پہ جا سا بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کپل تھراپی آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی، اور وہ موبائلس کے اوپر ریلز دیکھ رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ٹو ایچ ادر. دس از
از ویری ڈینجرس, دس از سائلنٹ ٹریٹمنٹ. یہ خاموشی نہیں ہے, وہ جو خاموشی ہے اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. دوسرا آپ نے کہا غیبت وغیرہ. اب یہ بھی سن لیجئے کہ آج کل کی جو جنریشن پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 10 سال میں کیوں بڑھا, ان دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن اور ان دا نیم آف کہ جی دس از آر لائف. اور مجھے جو جینزز آتے ہیں وہ میرے اکثر کلینک میں کہتے ہیں ڈاک وی آر بینگ اسٹریٹ فارورڈ, وی آر بینگ بلنٹ, وی ڈونٹ ہائڈ اینی تھنگ. یہ ان کے ورڈز ہیں, ووکیبلری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات کو بتا دینا جو ہے وہ بہتر ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں بات بتانے میں, کریکٹ کرنے میں اور اس میں مرچ مسالہ لگا کر بتانے میں بڑا فرق ہے. وہ آ جاتا ہے غیبت. اور اگر آپ نے کریکشن کرنی ہے تو آپ ڈائریکٹ اس پرسن کے ساتھ بات کریں. اور اس میں تلخی, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, جو ایموشنل ابیوز ہے نا اور وربل ابیوز, دے آر far much more dangerous than the physical abuse. تو میرا خیال اس میں آپ کا آ جاتا ہے کہ جو ہماری زبان اور ہم جو ایموشنلی کسی کو ہرٹ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ لانگ ٹرم رہتا ہے. زبردست, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بڑا زبردست میسج ہے. لوگوں کو ڈفرینس جو ہے نا وہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. مفتی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ انار جو ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کس طرح سے اس کو بیان کیا ہے؟ جی انار کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے, سورہ رحمان کے اندر بھی ہے. قرآن پاک میں انار کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے. یہ ذکر کرنا انار کی اہمیت اور امپورٹنس پر دلالت کرتا ہے. نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک تھال, ایک ڈش لے کر آئے جس کے اندر انگور اور انار تھے اور آپ نے وہ تناول فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دنیا کے ہر انار میں جنت کے انار کا دانہ شامل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تیسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ کرام کو تلقین بھی فرمائی کہ انار کھاؤ, اور کچھ بیماریوں کے لیے اس کو ریکمینڈ بھی فرمایا. خاص طور پر حضرت علی کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ انار جب کھاؤ جی تو دانے کے اوپر جو وائٹ جھلی ہوتی ہے اس سمیت کھاؤ, یہ تمہارے معدے کو صاف کر دے گی. اب اس کے نیوٹریشنل بینیفٹس تو آپ ہی بتائیں گی کہ کس اعتبار سے انسانی صحت کے لیے کیسے استعمال کیا جائے, زیادہ مفید ہے. ویسے میں نے ایک قول افلاطون کا پڑھا تھا, وہ کہتے تھے کہ انار میں بے شمار فوائد ہیں, اتنے فوائد ہیں کہ ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر اس کے مقابل آپ تھوڑی سی فش کھاتے ہیں تو اس کے بینیفٹس اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن اس قول سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انار کے بینیفٹس اپنی جگہ لا تعداد اور بے شمار ہیں. بہت مہنگا ہو گیا انار, کیسے کھائیں؟ یہ ایک الگ وہ ہے, ڈسکشن ہے, اس کو ہم کرتے ہیں بریک میں. ناد علیم مظہر العجائب, ناد علیم مظہر العجائب, تجدہ عونا لک فی النوائب, تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی, کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد, بولایتک یا علی یا علی یا علی, ادرکنی فی سبیل اللہ. ناد علیم مظہر العجائب, ناد علیم مظہر العجائب, مظہر العجائب, مظہر العجائب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمس
خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة فما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرة إمام الخاتمة يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتلقدي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان واشدح وغني وافعل ما تشاء فالاسمع علي مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والارض دقت وشموس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم اني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وعلامي على رؤوس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا رحمن يا رحيم يا سلام يا رزاق يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اے پروردگار عالم ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما الہی اے کریم و رحیم پروردگار ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے اے اللہ جن کے ماں باپ علیل ہیں بیمار ہیں کمزور ہیں
ان کو صحت نافعہ عطا فرما، جن کے والدین پردہ کر گئے ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے حاضرین و ناظرین میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد کی جانب سے فکر مند ہیں ان کی ہر فکر دور کر دے، خصوصاً جو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے احسن رشتوں کی تلاش میں انہیں عمدہ اور موزوں رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں، بے چینیاں ہیں، رنجشیں ہیں، سب ختم کر کے دلوں کو جوڑ دے اور سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مقروضوں کا قرض اتار دے، مسافروں کی خیر کر دے، خصوصاً اس پاک وطن کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر پہرا دینے والے سیکیورٹی کے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ملک کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے والوں کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی اور انتشار اور دہشت گردی سے اس پاک سرزمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کو اپنی حفاظت دے، اور اس وقت جو شر امت مسلمہ کے قریب آ رہا ہے یا اللہ امت کو بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔